روح روا کی کتاب الفتق اپنے عنوان نمبر 8 پرسنالٹی کے متعلق کہتا ہے کہ پرسنالٹی یعنی شخصیت کہاں سے بنتی ہے، شخصیت ہے کیا چیز؟ ہم ہر وقت پرسنالٹی شخصیت کی باتیں کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، لیکن اکثریت شخصیت کو نہیں سمجھتا۔ شخصیت صحبت سے پروان چڑھتی ہے۔ پوری دنیا کے آدم علیہ السلام سے قیامت تک تمام انسانوں کی شخصیت میں ایک صحبت جو عالم ارواح میں، عالم آمر کی دنیا میں اللہ کے ساتھ صحبت کی اثر رکھتی ہے، اسے فطرت سلیمہ بھی کہتے ہیں۔ وہ باریک اور انتہائی عمیق گہرے روح کے گہرے کنویں میں محفوظ ایک اعلیٰ پائے کی سوچ ہے۔ اسے باہر نکالنے کے لیے اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، الہامی کتابوں کے نزول فرمایا۔ جب وہ شخصیت باہر آ جائے تو یہ دنیا، یہ ہماری دنیا، یہ جنت بن جاتی ہے۔ جنتان میں یہی مفہوم ہے۔ علماء سمجھتے ہیں یہاں پر تثنیہ ہے 2 جنتیں، اس سے مراد ابتدائی جنت یہ دنیا بن جائے گی جب وہ صحبت کے جو اثرات، جو سوچ فطرت انسانی میں دید ہے، چھپی ہوئی ہے، خوابیدہ ہے، اسے علامہ اقبال نے خود ہی بھی کہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے انسان خود فراموشی اختیار کرتا ہے تو اصل اس خودی سے اللہ پاک اس خودی سے انسان کو فراموش کرتا ہے، کیونکہ اس خودی میں انسان کی بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے، بہت بڑی طاقت، وہ طاقت کہ جسے ہم شخصیت کہتے ہیں۔ حالانکہ شخصیت کی تعمیر کے لیے الہامی کتابوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں، اس کو بچانے کے طریقے آئے ہیں۔ ہمارے فطرت کے ساتھ منسلک اور تمام علوم کا مجموعہ کلام پاک میں اللہ پاک صحبت کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو الفاظ قرآن میں بولتا ہے کہ کیسے شخصیت کو، انسانی شخصیت کو نکھارا جائے اور باہر نکالا جائے، اس شخصیت کو، سب سے پہلے ہمیں اپنی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اذیت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کی شخصیت دوسرے کے لیے اذیت کی سبب بنتی ہے تو آپ کی شخصیت بیدار نہیں ہے۔ اگر آپ کی شخصیت دوسرے کی اذیت میں مبتلا ہوتی ہے، اذیت دینے والا شخصیات کے شکنجے میں آتی ہے، تو پھر بھی آپ کی شخصیت خواب کی نیند سو رہی ہے اور خوابیدہ بیدار نہیں ہے، نمودار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے شخصیت کو بچانے کے لیے، اذیت دینے والے عناصر سے بچنے کے لیے، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 72 میں ایک لفظ میں کوٹ کروں گا، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں مرو کرامہ، مرو کرامہ، مرو کرامہ۔ وہ لغو سے جب گزرتے ہیں، تعفن کے ماحول اگر اچانک ان کو میسر آ جائے تو وہ ایسے گزرتے ہیں باوقار طریقے سے، نہ ان کی تنقید اور تضحیک میں الفاظ کستے ہیں، نہ وہاں رکتے ہیں، وہاں سے عزت کے ساتھ معزز طریقے سے ایسے گزر جاتے جیسے کہ آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔
دوسری جگہ میں اللہ پاک سورۃ مومنون کی آیت نمبر 3 میں دیکھو تھا عن اللغو معرضون، عن اللغو معرضون، اور اسی کے ساتھ آیات نمبر 4 میں بھی للزکوٰۃ فاعلون۔ یہاں پر للزکوٰۃ، یہ صورت جو ہے مکے میں نازل ہوئی ہے، یہاں پر زکوٰۃ سے مراد اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں تھی، یعنی تزکیہ مراد ہے۔ اپنے اندر کی جو وسوسے خناس ڈالتا ہے، شیطان ابلیس ڈالتا ہے، جو منفی ایکٹیویٹی آپ کے اندر چل رہی، اس کو ایسے نکالتا ہے جیسے کپڑے کو زک کر کے دھوتے ہیں، اس طرح اس خناس کی وسوسوں کو نکال کر اندرونی جو برتن ہے اس کو صاف کرتا ہے، پھر شخصیت باہر نکل آتی ہے، پھر شخصیت باہر نکل آتی ہے۔ والسلام۔